نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہوں، معیشت کا استحکام اور مضبوطی اور برکتوں سے مالا مالی دکھاتا ہوں، اور ہر بندہ نرخنامے سے اور چیزوں کی برکتوں سے خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری لعنت برستی ہے، اور میری لعنت ان تبلغ السابع من الولد، انسان کی 7 پشتوں تک جاری ساری رہتی ہے۔ اور پوری حدیث یوں ہے، یا ابن آدم تفرغ قلبک لعبادتی لأملا قلبک بالغنا، اے بنی آدم تو میری عبادت کے لیے فرصت نکال، میں تیرے دل کو محتاجگی سے اور ہر قسم کی ضروریات سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دوں گا، اور تیرا دل غنا سے بھر دوں گا، اور مخلوق خدا کی محتاجگی سے تجھے نکال دوں گا۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے فرصت نہیں نکالے گا تو میں تیرے دل کو تنگ کر دوں گا، تیری معیشت کو میں انتہائی بدحال بنا دوں گا، اور اس کے بعد تجھے در در کا بھکاری بنا دوں گا، اور مخلوق کی محتاجگی اور حالات کی محتاجگی تیرے اوپر مسلط کر دوں گا، پھر تجھے حالات اور اسباب کے حوالے کر دوں گا۔ وَإِنَّ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، پھر تیرے اوپر میری لعنت برس پڑے گی، کیونکہ تو ناقدری اور ناشکری کا مارا ہوا، در در کا بھکاری بنا ہوا لوگوں سے مانگتا پھرے گا، اور لوگوں سے مانگنے والا پھر ہمیشہ لعنت کا تھوک گلے میں ڈال کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ پاک کو مخلوق سے مانگنا اور سوال کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ لعنت والا کام ہے۔ وَإِنَّ لَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور پھر میری لعنت تیری 7 پشتوں تک چلتی رہے گی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہر بندہ روزی کی بے برکتی کا رونا رو رہا ہے، معیشت کی تباہی کا شکار ہے، اور نظام معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے۔ ہر بندے کی معیشت اور زندگی تنگ ہوئی پڑی ہے، اور قرآن کریم کی اسٹڈی کریں تو قرآن میں واضح اعلان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے، میرے احکامات سے، میری فکر سے روگردانی کرے گا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی اجرن بنا دوں گا، اور اس کی زندگی میں برکت نہیں ڈالوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن نابینا حالت میں اٹھاؤں گا، یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اندھا ہوگا۔ اللہ میاں سے وہ کہے گا، رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میری بینائی ٹھیک تھی۔ تو فرشتے کہیں گے، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس اللہ کے احکامات آئے تھے، اللہ رب العزت کی آیتیں سنائی جاتی تھی، تو ان سے روگردانی کرتا تھا، تو نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے احکامات کو بلا دیا تھا، اللہ پاک نے آج تجھے بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تجھے بلا دیا، یعنی تمہارا جنت میں آج کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت اور عبادت زندگی میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں، گھریلو ماحول میں برکتیں لاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی لعنت کا توق ہے۔ چند منٹوں کے چسکے کے لیے، چند لمحات کی جو بغاوت ہے، اس کے لیے نفسانی خواہشات کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے ہمیشہ کی جو تباہی ہے وہ مول لینا کہاں کی عقل مندی ہے، اور ہمیشہ کی عبدالآباد والی لامتناہی جو زندگی ہے اس کو خراب کرنا، اور اس کے بدلے میں چند لمحوں کی خواہشات کی جو ہماری پیاس ہے وہ بجھانا، اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ کے لیے ناراض کرنا، یہ کہاں کی دانشمندی اور عقل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے لمحات کے پیچھے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے ہم مرنے والے نہ بنے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلکہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا،
اے اللہ میری محنت کا میدان دنیا نہ بنا، اے اللہ میری محنت کا خواہشات کا آخری حد دنیا نہ بنا، اور میری معلومات کی آخری انتہا دنیا نہ بنا۔ آج ہماری خواہشات کی آخری حد، ہمارا مرکز و محور، ہماری سوچوں کی جو انتہا ہے وہ دنیا ہے۔ ہمارا آخری ذوق، کیوں پڑھ رہے ہو؟ افسر بنوں گا۔ افسر کیوں بنو گے؟ زیادہ پیسہ کماؤں گا۔ زندگی کیوں ملی ہے؟ کمانے کے لیے۔ کمائی کیوں کر رہے ہو؟ بہت بڑا سیٹ بننے کے لیے یا آرام سے کھانے کے لیے۔ یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے زندگی ملے اللہ کی عبادت کے لیے، پیغمبر کی اطاعت کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اور پیغمبر علیہ السلام سے عشق کرنے کے لیے، بلکہ اپنے خواہشات پورے کرنا، یہاں اپنے ارمان پورے کرنا اور اپنی خواہشات بجھانا اور اپنے نفس کی مان کے چلنا، بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات، حکمرانوں کے ساتھ اپروچ، اور میری بات سنائی جا رہی ہے، بڑے بڑے دعوت نامے مل رہے ہیں، جدھر رشتہ بھیجوں تو قبول ہوتا ہے، لوگ میرے رشتہ دار ہونے پہ فخر کر رہے ہیں، جہاں سے گزرتا ہوں لوگ رشک کرتے ہیں، اور جہاں پہ میں نہ جاؤں تو محفل کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، میرے بغیر محفل ادھوری ہوتی ہے، اور میرے بغیر ہر بندے کی خوشی یا شادی ادھوری ہوتی ہے۔ اوہ ہو، آپ سے پہلے کتنے لوگوں کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں، آپ کے بعد کتنے لوگوں کی خوشی اکارت چلی جائے گی۔ آپ نہیں تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، آپ نہیں ہوں گے پھر بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ خوش نصیب تو تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوں۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں سب سے قابل رشک بندہ اور سعادت مند وہ ہے جس کی طرف انگلی سے اشارے کیے جاتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، یہ فلاں گزر گیا، شان و شوکت اور تمطراق ہو اور زیب و زینت ہو، اور لوگ گردنیں اونچی کر کے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں، اور جہاں رشتہ بھیجے قبول ہو، جہاں دعوت پہ جائے تو رونق ہو، اور وہاں پہ لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں، اور سب سے زیادہ پسماندہ یا عاجز یا ناتواں تمہارے نزدیک وہ ہے کہ جو دعوت نامہ نہ ملے، جس کو رشتہ بھیجے رشتہ قبول نہ ہو، کسی محفل میں جائے تو کوئی تبدیلی اور رونق محسوس نہ ہو۔ نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے زندہ باد کے نعروں پہ خوش ہو کہ میرے سامنے لوگ استقبال کریں، میرے لیے اٹھ جایا کریں، کھڑے ہو جایا کریں، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ یہ مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث نقل ہے کہ اس کو چاہیے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ اب میں نے اگر آپ کو حقیقت کھول دی کہ یہ جو ہم ہار پہنتے ہیں اور لوگوں کے استقبال پہ خوش ہوتے ہیں اور لوگ تالیاں بجائیں اور زندہ باد کے نعرے مچائیں، ہمارے دل کو سکون اور خوشی اور تسکین محسوس ہوتی ہے، اس کا ہمیں کتنا قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور کتنا نقصان ہے، ہمارے ایمان کے لیے کتنا وبال ہے۔ اس پہ خوشی منانا اور اس پہ رشک کرنا یا دل کی تسکین، یہ مسلمان بندے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے اور اس کو اسلام کی بلندی اور عظمت پہ خوشی ملے، اور جب وہ خوشی اور تسکین چاہے تو نیک اعمال میں لگے، یعنی نماز سے اس کے دل کا سکون ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت سے اور ذکر سے اس کے قلب کا اطمینان اور سرور ہو، اور جب گناہ کیا تو اس وقت تک اس کو چین اور سکون محسوس نہ ہو جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہو، اور نیک کام کرنے پہ اس کو اطمینان بخشی اور تسکین ملے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، یہ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں کہ جب تجھے گناہ کرنے پر ندامت محسوس ہو اور نیکی پر تمہیں خوشی اور مسرت محسوس ہو تو اب تو حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ آج ہمیں نیک کاموں پہ تسکین اور خوشحالی ہوتی ہے، آج گناہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی دل میں شرمندگی یا آر اور ندامت محسوس ہوتی ہے، کوئی کھٹکا رہتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ ایک صحابی کے گھر آدھی رات کو کوئی تابی گیا اور اس سے 10,000 درہم اس زمانے میں ادھار مانگے، تو صحابی بڑا مالدار تھا، بہت بڑا اس زمانے کا سیٹ تھا، اس نے
بصد خوشی اس کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیسے دے دیے، اور اس کو جب رخصت کر دیا تو چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا۔ اب بیوی نے اس کو کہا کہ میرے حضور، آپ کو دولت سے اتنی محبت ہے اور آپ کے اندر اتنی کنجوسی ہے، یا اس پڑوسی کو آپ نے پیسے نہیں دے دیتے تو کیوں دیے؟ کوئی اس کا قرضہ تو آپ کے اوپر نہیں تھا، آپ نے اس کو ادھار دیا، تو روتے کیوں ہو؟ اتنی بدحالی اور اتنی بدبختی آپ کی دیکھ رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، آدھی رات ہے۔ تو صحابی نے کہا میری بیگم، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو پیسے کیوں دیے کہا جائے گا، یا میں نے اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے، مجھے خود ضرورت تھے، یا میں نے اس کو پیسے دیے تو اچھا نہیں کیا، اس پہ نہیں رو رہا۔ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، عذرائے مسلمانی، میرے اوپر اس کی مدد فرض ہے، میرا محلے دار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پڑوسی کا اتنا حقوق ہے کہ میرے اوپر جبریل بار بار تاکید کے لیے آتے تھے، تو مجھے خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ آئیں تو میراث میں اور ترکے میں بھی شامل ہونے کا آرڈر لائے کہ تمہارے ساتھ میراث اور جائیداد میں بھی پڑوسی شریک ہے، سگے بھائی کی طرح۔ میں اس پہ شکمند ہوا اور مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ تو اب مجھے دقت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میرا پڑوسی زحمت اٹھا رہا ہے میرے گھر آنے پہ، آدھی رات کو اس کو اتنا بڑا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی غم درپیش ہوا ہے، اور مجھے اس کو پوچھنے کی اور خیر خبری لینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں؟ مجھے اپنی منافقت کا اندیشہ ہے، منافق ہونے کا خطرہ ہے، اس مال کے کھو جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے نیکی کی علامت، یہ ہوتی ہے مومن کی نشانی، یہ ہوتی ہے صحیح معنوں میں ایماندار بننے کی علامات، کہ بندے کو یہ قلق ہو کہ یہ جو میں کوئی غفلت کر رہا ہوں، لاپرواہی کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں منافقت میں تو نہیں آئے گا، اور مجھ سے یہ غفلت اور لاپرواہی ہو گئی، اس پہ اللہ پاک میرا مواخذہ تو نہیں کرے گا۔ آج ہم بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے مواخذے کی اور گرفت کی یا اللہ کے عذاب نازل ہونے کی کوئی نہ خوف ہے، نہ اندیشہ، نہ پرواہ ہے، نہ احساس، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا ڈر، نہ اللہ رسول کے ڈر سے چھوڑتے۔ تو اس لیے میرے دوست یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔